صحیح. ظاہر صاحب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تھیلیسیمیا بچے لے کے, ظاہر ہے آپ ان کو بتاتے تو ہوں گے کہ اب جو ہے آپ کو اگلے بچے کے لیے نہیں سوچنا, ڈاکٹر سے بات کریں, کیئرفل رہیں. کیا لوگ سن لیتے ہیں؟ جی بالکل, ہم بتاتے تو ہیں لیکن آگے پھر ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا لینا ہے. کچھ لوگوں کی فیملی کچھ پرابلمز ہوتی ہیں, کچھ جو پڑھے لکھے والدین ہیں وہ ضرور اس میں کرتے ہیں, بلکہ بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں ہمارے اس وقت اس ٹائم بھی کہ جنہوں نے ہماری باتوں پہ کر کے تو وہ اس کو کیا ہے. بلکہ ایسے پیشنٹس بھی ہیں کہ اس کے بعد بیبی ہوا ہے لیکن انہوں نے جو میں نے ٹیسٹ بتایا پہلے بالکل کہ انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو وہ ارلی پریگنیسی نارمل کے ہوا, ٹیسٹ ہاں جی, تو پھر وہ انہوں نے اس کو بیبی کیری ہوا, آن رکھا. ہاں جی, اور ٹھیک ہے. مطلب اس طرح کے بھی کیسز ہیں. تو ہر ایک چیز موجود ہے. چلے وہ جو ایک بیماری ہے وہ تو ہے اللہ کی طرف سے, لیکن ہم انسانوں کے پاس بھی آبزرو کر سکتے ہیں. بالکل اس کو کر سکتے ہیں اگر اس کو صحیح طریقے سے دیکھا جائے, ایک اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے. رائٹ جناب, ٹائم فار اسپانسرز ناؤ. میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں مسکان ایڈ کمپنی سیالکوٹ, پیزا پیلیس, روبی فارم, مائکرو فرنیچرز, بی جیز ہوم ڈیکوریشن اور مائی کچن. یہ سارے لوگ میرے ساتھ پروگرام میں اسپانسرز موجود ہیں. اور بات ہو رہی ہے آج ہیموفیلیا تھیلیسیمیا کے حوالے سے. سیالکوٹ کے لیے بڑے پراؤڈ کی بات ہے جی کہ سیالکوٹ میں جو ہے اس وقت لوگ جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں. اس وقت جو لوگ ہیں وہ اس بیماری کے لیے جو سفرنگ ہے پیپل, ان کے لیے کہہ لیں کہ ہیلپ فل ثابت ہو رہے ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے سندس فاؤنڈیشن کے نام سے ادارہ ہے جو کہ لوگوں کو بلڈ بھی پرووائڈ کر رہا ہے وداؤٹ ڈونر. اور اب ظاہر صاحب میرے ذہن میں سوال آتا ہے, بلڈ سے مجھے یاد آ گیا فوراً سے, اس کے بعد جو انجیکشنز ہوتے ہیں آئرن زیادہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے, اور بھی دوائیاں ہوتی ہیں, وہ بھی آپ لوگ ساتھ پرووائڈ کرتے ہیں, وہ بھی فری آف کاسٹ ہوتی ہیں؟ جی بالکل, اس میں ہم جو ڈسفرال انجیکشن ہے, میں نام یہاں پہ لینا چاہوں گا, ڈسفرال انجیکشن ہے, اس اسونرا ٹیبلیٹس ہیں, کیلفر انجیکشنز ہیں, وہ بھی ہم جو ہے نا وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں بالکل فری آف کاسٹ, جو بالکل جو ڈیزرونگ پیشنٹس ہیں. اچھا, اس میں کچھ ایسے پیشنٹس بھی ہیں جو مطلب افورڈنگ بھی ہیں, وہ اپنی خوشی سے ڈونیشن وغیرہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اصل میں جو اسونرا ٹیبلیٹس ہیں یا دوسری میڈیسنز ہیں تھوڑی مہنگی ہیں, تو ہم نے اسی طرح کرنا ہے جس طرح ہمارا بجٹ ہوگا, جس طرح ہمارے ساتھ لوگ کوآپریٹ کریں گے اس طرح ہم پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو جہاں تک ہمارے ساتھ ہم سے ممکن ہو سکتا ہے, کیونکہ جو میڈیسنز وغیرہ ہیں ہم کمپنی سے منگوا کے ہم ان کو اسپانسر یعنی کروا کے تو ہم وہ کرتے ہیں کہ پیشنٹس کو بالکل فری. کتنے لوگ ایسوسیٹ ہیں اس وقت سیالکوٹ میں سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ؟ سیالکوٹ میں جناب اس ٹائم جو ہمارے منتھلی ڈونرز ہیں تقریباً ان کی تعداد میرے خیال سے 180 یا 200 تک ہو, کہ جو منتھلی ڈونیشن مطلب 2000 5000 10000 جتنا بھی وہ ان سے ہو سکتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں. اور میں بلکہ یہ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ہماری ایڈ بھی کافی دیر پہلے چلتی رہی ہے, میں اس حساب سے یہ بات کروں گا کہ جس طرح کم سے کم ہو, جتنا بھی ممکن ہو اس ادارے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے, فائنینشلی ہیلپ کرے, تاکہ جتنا بھی یہ بجٹ ادارے کا اچھا ہوگا ہم ان پیشنٹس کو اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ظاہر صاحب کچھ بلڈ گروپس ریئر ہوتے ہیں جیسے اے بی نیگیٹو اور اس طرح کے بلڈ گروپس, ویسے پیشنٹس بھی تو آپ کے پاس آتے ہوں گے, کہاں سے آتے ہیں ڈونر؟ اتنے اچھے لوگ موجود ہیں معاشرے میں, یہ فیل کر کے بہت اچھا بھی لگتا ہے. بالکل جی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ تو کالجز ہماری مین فورس جو ہوتے ہیں وہ کالجز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم کیمپس کرتے ہیں. اینولی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ ہم اینولی 1 اور 2 جو ہے نا وہ کیمپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیکٹری اونرز ہماری کافی ہیلپ کرتے ہیں, ورکرس کا بلڈ وغیرہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے جیلز میں بھی پرمیشن ہے کیمپ کرنے کی, وہاں سے بھی ہم کیمپ کر کے وہاں سے بلڈ لے کے آتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس کچھ ہمارے ڈونرز ایسے ہوتے ہیں جو اپنا کانٹیکٹ نمبر ہمیں دے دیتے ہیں. تو مطلب اس طرح ہم جو ہے نا وہ پیشنٹ ڈونرز کو جو ہے نا وہ اپروچ کرتے ہیں اور وہ لوگ یہاں پہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گیا, بات ہو رہی تھی میرے ذہن میں جو بات ہے ریئر بلڈ گروپس کی, وہ تو ویسے تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جن میں سے اے بی نیگیٹو ایک ہے. جی جی لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میرے بھائی کا ہے تو وہ ایک دفعہ آپ کے پاس آنے کو ریڈی ہوا تھا, میرا بھائی ایک دفعہ ریڈی ہوا تھا, تو آئی کین ویری ویری امیجن کہ لوگ جو ہے کتنی مشکل سے ریڈی ہوتے ہیں. بہت مشکل سے جی, بہت ان کو کنونس کرنا پڑتا ہے. اور جب کالجز میں ہم جاتے ہیں, جب لیکچر دیتے ہیں تو ان بچوں کو سمجھاتے ہیں تو پہلے تو مذاق بڑے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کہ جناب خون لینے والے خون. تو وہ دوسرا یہ ہے کہ جب ان کو اس بات سمجھائی جاتی ہے, کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ماشاء اللہ وہ, تو ان کو جو بات ہم سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں تو وہی لوگ پھر بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, ہم تو کوشش کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کوئی پیشنٹ ڈس اپوائنٹ ہو کے گیا ہو, اس کو نہیں ارینج ہو پایا بلڈ؟
بہت کم، بلکہ ہوتا نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بڑی غفور رحیم ہے. ہم کوشش کرتے ہیں جو بھی ہمارے پاس ایک دفعہ پیشنٹ آئے، یہاں تک کہ ہم سم ٹائم سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں لڑکے جو ہمارے ورکرز ہیں، میں ان کو کھڑا کر دیتا ہوں کہ جو بندہ بھی گزر رہا ہے اسے ریکویسٹ کریں، بلائیں اس کو. تو اس طرح بھی کافی دفعہ ہوا ہے کہ وہ ارینج ہو جاتا ہے. تو بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کو. ظاہر صاحب آپ کے پاس ایک اور قسم کے جو ہیں اندازے کے فیکٹس اینڈ فگرس، اب ایگزیکٹ تو میں نہیں کہوں گی، ایگزیکٹ ہمارے یہاں ویسے ہی رواج کوئی نہیں فیکٹس اور فگرس کو اکٹھا کرنے کا، اندازے ہی چلتے ہیں، ابھی تک ہم اندازوں پہ چل رہے ہیں. وہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے یہاں ادھر ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں، ہمارے اس ایریا میں ڈونرز آپ کے پاس جہاں سے ہوتے ہیں، ہیپیٹائٹس کے ڈیفینیٹلی آپ جو ہے اسکریننگ بلڈ کی کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کتنے فیصد یہ وبا پھیل چکی ہے، کتنے لوگوں میں نکل آتا ہے؟ سیال کوٹ میں یہاں پہ ہر 10واں بندہ اس کا کیریئر ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جس کی ہم مطلب میں سمجھتا ہوں کہ سندرس فاؤنڈیشن یہ ایک کی بہت بڑی ایک خدمت ہے کہ ان لوگوں کو جن کو اپنے بلڈ کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، جب وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کیونکہ ہیپیٹائٹس بی اور سی جو ٹیسٹ ہیں، یہ جب تک ٹیسٹ کیے نہ جائیں اس کا پتہ نہیں چلتا. اب کسی کو بھی نہیں پتہ کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، کیونکہ اس کو سمجھنے کہ ایک خاموش قاتل کی طرح انسان کے اندر ہی رہتا ہے اور یہ کسی بھی ٹائم جگر پہ اٹیک کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈونرز جو لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو دے سکتی ہے. لیکن یہ ان کے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ ان کے اپنے بلڈ کی اسکریننگ ہو جاتی ہے، ان کو اپنے بلڈ کا اسٹیٹس پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ میں کوئی بیماری تو نہیں ہے. تو یہ ایک سب سے بڑی بات ہے کہ جو لوگ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ سندرس فاؤنڈیشن میں بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ان کے جو 1700-1800 روپے کے ٹیسٹ ہیں وہ ایک تو فری ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنے بلڈ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. باقی جو انسانیت کو بچانا ہے وہ تو اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے. سندرس فاؤنڈیشن کیا الٹیمیٹ اس کے گولز ہیں، کیا فیوچر پلانز ہیں، کیا کرنے والے ہیں آپ لوگ، اور بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ کچھ میں چاہتی ہوں لوگوں کو جو ہے اس کار خیر کے کاموں کا پتہ چلے تو لوگ اور زیادہ پھر اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، چیریٹی کریں گے. جی بالکل، اس میں سندرس فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے وہ تو بالکل لوگوں کے سامنے ہے. ابھی جو ہمارا جو نیکسٹ پلان ہے وہ یہی ہے کہ میں آج فرسٹ ٹائم یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک تو جو ہم بلڈ کا کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے، اس کے لیے ہمیں یہ ہے کہ یہاں پہ جو بلڈنگ ہے ہماری وہ کرائے پہ ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اس کے لیے اپنا ایک ہاسپٹل ہو، اس کی اپنی جگہ ہو، اپنا ہاسپٹل ہو، تاکہ کل کو جب آنے والے دنوں میں جو ہے نا بچوں کو کوئی پرابلم نہ ہو. اس کے علاوہ ہمارے پلان میں یہ بھی شامل ہے انشاءاللہ سیال کوٹ میں کہ ان بچوں کو جو جن کو ہم بلڈ لگاتے ہیں ان کو تعلیم کے لیے بھی جو ہے نا وہ ہم ایک اسکول بنائیں جس میں وہی بچے یا اس کے علاوہ بھی جو ڈیزرونگ ہیں، جو اچھی تعلیم نہیں لے سکتے، ہم ان کو جو ہے نا وہ ایک اچھی تعلیم بھی پرووائڈ کریں. تو وہ بھی ہمارے انشاءاللہ پلان میں ہے کہ ہم یہ سارا کچھ کریں. لیکن اس کے لیے لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے اور جتنا بھی وہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے اس میں ہماری ہیلپ کریں گے تو ہم انشاءاللہ ان بچوں کے لیے اور بھی بہت کچھ آپ کے بہت سارے جو ہیں بہت بڑی تعداد میں آپ کے جو پیشنٹس ہیں، بچے ہیں، ان کے والدین وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. میں چاہتی ہوں اتنا بڑا آپ ادارہ رن کریں، 1998 سے تقریباً 12 سال کا عرصہ ہو گیا آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. ان لوگوں کے لیے کیا میسج آپ کنوے کرنا چاہیں گے، کیا ان کو کہیں گے کہ وہ کیا کریں، کیسے آپ کی بات کو فالو کریں؟ بالکل جی، میں جب بھی کہیں پہ گیا ہوں یا کسی پروگرام میں یا کسی سے ملا ہوں تو میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ہماری ہیلپ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور وہاں پہ وزٹ کریں، ہمارے ادارے میں آئیں، ان بچوں سے ملیں، ان کے والدین سے بات کریں اور پھر خود ڈیسائیڈ کریں کہ آیا یہ ادارہ کیسا ہے اور اس کی ہیلپ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جب بھی ہمارا کوئی بھی ڈونر ہم کسی سے ڈونیشن کے لیے بات کرتے ہیں تو میں اسپیشلی بلکہ ہمارے اب جتنے ورکرز ہیں میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کسی ڈونر کو سندرس فاؤنڈیشن کے بارے میں بتاتے ہیں، اگر وہ آپ کی ہیلپ کرتا بھی ہے پیسے کی شکل میں یا بلڈ کی شکل میں، تو اس کو ایک دفعہ ضرور